ٹائمر لگا دوں 5 منٹ میں آپ گفتگو کریں، پھر میں آپ کو جواب دے دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ تقلید یہ کیوں تقلید کرتے ہیں، اس بات پہ اسی یہی بات کریں گے کہ تقلید کیوں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ 5 منٹ لگا دوں؟ تقلید کیوں کرتے ہیں یہ بھی عنوان طے ہونا ہے، آپ ٹائمر لگا دیں میں بات کرتا ہوں۔ عنوان طے ہوا نا، آپ نے خود کہا میں اس موضوع پہ بات کرنا، مجھے منظور ہے، طے ہو گیا بھائی۔ تقلید کے موضوع پہ تقلید کیوں کرتے ہیں بھائی، ایک مقلد کیسے سے تقلید کیوں کرتے ہیں، اس بات پہ یہ بات کریں گے 5 منٹ بھائی، کوئی اور بات نہیں چڑھنا آپ نے بھائی، بسم اللہ۔ جی بات یہ کہ میں اس چیز کا جواب نہیں دوں گا کہ میں تقلید کیوں کرتا ہوں۔ سابقہ گفتگو میں آپ نے جو آپ کی طرف سے میں مرکزی نقطہ آتا ہے اعتراض کا، اس پہ بات ہوئی تھی۔ میں نے تفصیلاً ناظرین کو بتایا تھا کہ حسن علی صاحب یہ کہتے ہیں کہ علماء سے ہم اختلاف نہیں ہے، علماء کی ضرورت ہے، اس چیز کو ہم مانتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ علماء جب کوئی فتویٰ دیں تو ساتھ میں اس کی دلیل پیش کیا کریں۔ اور اس کو میں نے کہا ہم نے یہ نہیں بولا بھائی، ہم نے یہ نہیں بولا، اور آپ نے بالکل اپنا قول چینج کیا، ہم سے 5 منٹ انہوں نے ٹائم لیا، یہ تقلید کیوں کرتے ہیں، ہم نے ٹائمر لگا دی تو انہوں نے موضوع چینج کر دی بھائی۔ اور بھائی پچھلا گفتگو میرا آپ سے یاد نہیں ہے کہ میرا گفتگو یاد ہو کہ مجھے کیا، میں نے آپ سے کیا، مجھے اتنا یاد ہے کہ آپ سے گفتگو ہوئی ہے، اپنا موقف تو یاد ہے آپ کو؟ بالکل میرے اپنے مواقف یاد ہیں، ہاں میرے اپنے مواقف یاد ہیں، ہاں۔ ٹائمر دوبارہ موضوع آپ نے چینج کیا بھائی، پرانا گفتگو کو جاری رکھنا چاہتے ہیں یا اس سوال کا جواب دیں گے کہ آپ تقلید کیوں کرتے ہیں؟ چلیں بسم اللہ کریں، آپ 5 منٹ بات کرو، جو مرضی بات کرو، جو مرضی تم جو مرضی بات کرو، چھوڑو بھائی 5 منٹ بات کرو۔ یہ مناظرانہ داؤ پیچ ہوتے ہیں، سمپل بات یہ ہے، میرے پاس آپ کے ویڈیو کلپس ہیں، میں وہ چلا دیتا ہوں، اگر آپ کو یاد نہیں ہے۔ آپ کی طرف سے اعتراض یہ ہے، یعنی محل نزاع یہ ہے کہ حسن علی یاری صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجتہدین یا علماء کوئی مسئلہ اگر حل بتائیں عوام کو تو ساتھ میں حدیث پیش کیا کریں، نہیں بتا، اور ساتھ میں حسن علی یاری صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایسی یہ جب عمل ہوگا تو یہ تقلید نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس کو تقلید کہے تو یہ ایسی تقلید ہمارے سراپوں پہ، ہمیں بہت اچھی طرح یاد ہے، اگر آپ بھول گئے تو تصدیق کر دوں کہ میں کیا بولتا ہوں۔ جی میں یہ کبھی نہیں کہتا بھائی کہ علماء فتوے کے ساتھ حدیث پیش کریں، میں نے یہ کبھی نہیں بولا، میں نے کہا علماء کا کام یہ ہے کہ احادیث لوگوں تک پہنچا دیں اور سمجھا دیں، میں نے یہ نہیں بولا کہ فتویٰ دے دیں، فتویٰ کے ساتھ حدیث بھی پیش کریں، یہ یہ دونوں بڑا باتوں میں فرق ہے، واضح فرق ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی آپ ایک تجربے کار مناظر ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ دوسرا جو ہے وہ بات کرے گا تو اس سے کس طرح دامن چھڑانا ہے۔ نہیں، میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ علماء کا ذمہ داری یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین عوام تک پہنچا دیں۔ یہ کہ آپ کہہ رہے کہ میرے موقف یہ ہے کہ علماء فتویٰ دے دیں، فتوے کے بعد حدیث پیش کریں، یہ میرا موقف نہیں ہے بھائی۔ اگر ایک عالم ایک فتویٰ دیتا ہے اور ساتھ میں حدیث پیش کرتا ہے تو آپ اس کو تقلید کہیں گے یا نہیں؟ اگر ایک عالم فتویٰ دیتا ہے اور وہ ساتھ میں حدیث پیش کرتا ہے تو یہ عمل بنفس خود نہ تقلید ہے، یہ عمل بنفس خود تقلید نہیں ہے جی، تقلید نہیں ہے نا، یہ پھر آپ کو اس سے اختلاف بھی نہیں ہے، یہ بنفس خود تقلید ہے ہی نہیں، آپ کا اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نہیں، اب تقلید اس وقت ہوگا کہ اگر اس کا مخاطب اس کے فتوے پہ عمل کرے گا، حدیث اس نے سنی ہی نہیں ہے، اس پہ عمل کرے گا تو وہ تقلید ہوگی۔ یہ عمل بذات خود کہ ایک شخص فتویٰ دیتا ہے پھر اس کے بعد حدیث بھی نقل کرتا ہے، یہ نہ تقلید ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس نے فتویٰ دے ساتھ حدیث نقل کی ہے۔ تقلید اس وقت ہوگی کہ اس کا مخاطب جو ہے اس کے فتوے پہ عمل کرے گا، اس کے حدیث کو نظر انداز کرے گا۔ ہاں، اگر اس سامنے والے نے حدیث پہ عمل کر دی، فتوے سے اس کو کام ہی نہیں ہے بھائی، پھر تقلید نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو بات طے ہو گئی نا۔ آپ اگر کوئی عالم فتویٰ دیتا ہے ساتھ میں حدیث پیش کر دیتا ہے تو آپ کا اس سے اختلاف ختم ہو جاتا ہے، یہ بات تو ہے۔ بہرحال میرا موقف یہ نہیں ہے کہ لوگ فتویٰ پیش کریں دیکھیں اور اس کے ساتھ حدیث دے دیں، ٹھیک ہے؟ میرا موقف یہ ہے کہ عالم کی اپنی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کوئی ویلیو ہی نہیں، نہ اہل بیت علیہ السلام نے کبھی حکم دیا کہ تم اپنی رائے پیش کرو اس کے ساتھ ہماری حدیث پیش کرو، یہ آپ نے بنا دیا، ایک بدعت بنا دیا۔ اہل بیت علیہ السلام کا فرمان یہ ہے کہ علماء کا کام یہ ہے کہ ہمارے کلام کو بغیر کسی زیادت یا کمی کے پیش کرے۔ عالم اس وقت حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کے سامنے سرخرو ہے کہ ان کے کلام کو بلا زیادت بلا کم کے لوگوں کو تک پہنچا دیں، ان کو سمجھا دیں کہ امام علیہ السلام نے کیا فرمایا، اور قلام میں کوئی تعقید ہے، الفاظ نہیں سمجھ آ رہے ہیں، شان صدور نہیں سمجھ، لوگوں کو یہ باتیں بتا دیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کی اپنی رائے پیش کرے یا آپ اپنی جیب سے اس میں ملا رہے ہیں۔ حدیث کے علاوہ جو کچھ وہ کہے گا سمجھانے کے لیے، شان نزول سمجھانے کے لیے، وہ اس کے اپنے الفاظ ہوں گے یا وہ حدیث کے الفاظ ہوں گے؟ الفاظ کی بات نہیں کر رہا بھائی، جہاں تک کہ وہ حدیث کا مفہوم پہنچا رہا ہے، امام علیہ السلام نے یہ فرمایا، اس کی توضیح کر رہا ہے، یہ اس کی رائے نہیں ہے، وہ حدیث ہی کی توضیح دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ رائے اس کی وہ ہوگی جو حدیث میں مذکور ہے ہی نہیں، جو اپنے افراد اپنی نظریات پیش کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کی اپنی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔
جب تک کہ وہ حدیث کو ہم نہیں کہتے کہ صرف حدیث کے الفاظ پیش کریں، نہیں، بہت دفعہ حدیث کے الفاظ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، حدیث کو توضیح دینا پڑتا ہے، شرح کرنا پڑتا ہے۔ یہ شرح جو ہے یہ فتویٰ نہیں ہے، یہ حدیث کو جو توضیح دے گا، شرح دے گا، حدیث کی جو شان صدور بیان کرے گا، یہ فتویٰ نہیں کہلاتا، یہ فتویٰ نہیں ہے۔ فتویٰ یہ ہے کہ اس کی جو ذاتی آراء ہیں بھائی اس کو وہ پیش کرے، اس کو اپنی جو جس کو تم لوگ استنباط کہتے ہو، استخراج کہتے ہو، جو کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس کا مصدر کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حدیث ہم نے فرض کیا 3 سطروں کی ہے، سمجھانے والا اسے 10 سطروں میں سمجھاتا ہے۔ اب یہ جو 10 سطریں ہیں شرح کی، 2 صفوں میں 5 صفوں میں سمجھا دیتا ہے، 5 صفوں میں سمجھا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں بالکل حق ہے، بالکل کرنا چاہیے، یہ اب قبول کی جائے گی، یہ فتویٰ نہیں ہے، یہ فتویٰ نہیں ہے بھائی، آپ 20 صفحے میں سمجھا دیں نا، یہ فتویٰ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ اس کو فتویٰ کہنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی، آپ الفاظ کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں، لوگوں سمجھ گئے کہ وہ اگر ایک حدیث کی شرح میں آدھا گھنٹے کی تقریر کرتا ہے کہ امام علیہ السلام کا مقصد یہ ہے، یہ فتوے نہیں ہے بھائی، اس کو آپ فتوے بنا رہے ہیں۔ اور آپ کے علماء کبھی یہ کرتے ہے ہی نہیں، آپ کے مراجع کا کام ہی یہ نہیں ہے کہ وہ حدیث پیش کریں اس کے بعد اس کے شرح کر دیں۔ وہ اپنا کہتے ہیں کہ حدیث سے تم سمجھ ہی نہیں سکتے، ہم جو ہم کہہ دیں ہمارے الفاظ آپ پہ حجت ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بھائی سمجھ آئی نا بھائی، پریشان ہو گئے، تیاری ان کی سب تیاری ختم ہو گئی، تیاری وغیرہ ختم ہو گئی۔ آپ اصل بات کی طرف نہیں آ رہے۔ شرح کے جو الفاظ ہیں وہ اب سننے والے کے اوپر لازم ہیں ماننے یا لازم نہیں ہے؟ شرح کے الفاظ بالکل ماننا ضروری نہیں ہے، علماء کے اقوال کسی کے لیے ماننا ضروری نہیں ہے۔ اگر اس کو پتہ ہے، دیکھیں سامنے ابھی مجھ سے کوئی پوچھتا ہے بھائی مجھے یہ حدیث مفہوم نہیں آ رہی ہے، اب میں بتا دوں، میں اس کو سمجھاتا ہوں نا۔ اگر آپ اپنی عقل سے تصدیق نہیں کر رہے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ پہ ماننا ضروری نہیں ہے۔ ابھی آپ مجھ سے ایک سوال کرتے ہیں، اس حدیث کا مفہوم ہمیں سمجھا دیں، ابھی اتنے لوگ پوچھتے ہیں نا، میں حدیث ترجمہ کرتا ہوں، بتاتا ہوں۔ بھائی اگر آپ کے ذہن میں میری باتوں میں شک ہے، آپ کو میں تسلی نہیں دے سکا، آپ کو میں قناعت جواب نہیں دے سکا، کوئی ضروری نہیں کہ آپ میری بات کو مان لیں۔ کلام صرف معصوم کی حجت ہوتی ہے۔ آپ کے دل میں شک ہے کہ اللہ صاحب کو شبہ ہو گیا، غلطی بیان کر رہے ہیں، ان کی بات کی واضح نہیں ہمارے لیے، آپ بالکل دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں 10ویں کے پاس جا سکتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر میری بات کسی کو سمجھ آ جائے، یعنی میں نے ایسا ترجمہ کیا وہ اس کو سمجھ آ جاتا ہے، بھائی سامنے والے لوگ گدے نہیں ہیں، اللہ کی قسم لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے، اللہ کی قسم لوگوں کو سمجھ آتی ہے، چاہے وہ عوام الناس میں سے کیوں نہ ہو، چاہے دیہاتی کیوں نہ ہو، سمجھ آتی ہے لوگوں کو۔ اگر میں نے شرح کر دی، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، حدیث کا مفہوم یہی ہے، تو پھر ان پہ ماننا ضروری ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس لیے نہیں کہ میرا کلام حجت ہے، نہیں، اس لیے کہ معصوم کا کلام حجت ہے، اور اس کو پہ واضح ہو گیا کہ معصوم یہی فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ آپ کی نا بہت بڑی خامی ہے بات میں، آپ جیسی علمی شخصیت شرح کرے، سننے والا اگر اس شرح کو درست سمجھے تو مانے، اور اگر اس کو درست نہ لگے تو وہ نہ مانے۔ بالکل بالکل بالکل، دین یہی ہے، دین یہی ہے، دین ہی یہی ہے۔ ایک دیہاتی سے کم عقل ہو گئی ہے آپ کی کہ آپ وہ شرح کریں گے جسے ایک دیہاتی ریجیکٹ کر دے گا؟ اب بہت ساری باتیں ہیں کہ عالم کہہ سکتا ہے، سامنے دیکھیں، یہ بھائی صاحب آپ کسی بھی عالم کے پاس جائیں نا، عالم کی شرح لوگوں کے لیے ماننا ضروری نہیں ہے۔ عالم کی شرح اگر دلیل کے ساتھ ہے، قناعت بخش دلیل کے ساتھ ہے، تو لوگوں پہ ماننا ضروری ہے۔ اسی کو تو ہم کہتے ہیں نا کہ حجت مخصوص ہے ائمہ اطہار علیہ السلام کے لیے، حجت مخصوص یہ ہے کہ وہ آدمی کہہ دے کہ ایک دفعہ سامنے والا جو مخاطب ہوتا ہے نا، اس کی 2 حالتیں ہوتی، 3 حالتیں ہوتی۔ ایک دفعہ وہ موافقت کرتا ہے سامنے والا، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو جواب دے رہا ہے صحیح جواب دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے ایکسپلین کر دی، اس کو سمجھ آ گئی۔ وہ کیسے سمجھ آتی ہے؟ لوگوں کو پتہ ہے کہ بھائی ایک ٹیچر جب آپ کو ایکسپلین کرتا ہے، وہ بتا دیتا ہے، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، آپ کو تسلی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے۔ جب میں نے اپنے استاد سے سوال کیا، استاد صاحب نے جو جواب دیا، مجھے پتہ ہے کہ یہ غلط ہے جواب، اب میں اس کے احترام میں بے احترامی نہیں کروں گا، کچھ نہیں کروں گا، لیکن میں مانوں گا نہیں، دل میں مجھے تسلی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ ایک دفعہ یہ کہ ہم قانع نہیں ہوتے، ہمارا شک اپنی جگہ برقرار رہتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے صحیح کہا، اور یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے غلط کہا، لیکن شک برقرار ہوتی ہے۔ بھائی صاحب حجیت صرف اسی مقام پر ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اس نے صحیح کہا، ہمیں تسلی ہو، ٹھیک ہے نا۔ آپ مجلس سنتے ہیں، آپ عالم کے پاس جاتے ہیں، مجلس سنتے ہیں، وہ حدیث نقل کرتا ہے، حدیث کی شرح پر وہ جو کہے آپ مانتے ہیں، اپنے عقل سے پوچھ لیں نا۔ اب میں یہاں پہ کوئی تفسیر قرآن پیش کروں، کوئی حدیث کی مثلا حدیث ثقلین فلان احادیث ہیں، کوئی حدیث لے کے آؤں، اس کی جو مرضی میں کہہ دوں آپ مانیں گے؟ نہیں، بہت واضح بات ہے، جو مرضی نہیں، لوگ نہیں، وہی باتیں جو قابل قبول ہیں لوگوں کے عقل میں آج یہ باتیں وہ مانیں گے۔ باقی جو باتیں ہیں جو نہیں مانتے نا، اس میں اس کی 2 قسم ہے۔ ایک تو سامنے والے کو پتہ ہوتا ہے
کہ یہاں پر اللہ یاری صاحب غلط کہہ رہے ہیں، ان کو غلطی ہو گئی، سب ہو گئی بھائی، غیر معصوم ہے، یا یہ کہ بھائی یقین نہیں ہے، تسلی نہیں ہوئی دل کو کہ وہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کہتے ہیں وہ سامنے والا دیہاتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، دیہاتی انسان ہے، دیہاتی انسان ہے، دیہاتی کو اللہ نے، ہم ہو سکتا ہے ہم سے اس کے دیکھیں اس کی وہ پڑھ نہیں سکتا، لیکن عقل پڑھنے سے کی بات نہیں ہے، لکھائی پڑھ، عقل اور چیز ہے، عقل اللہ کی جانب سے ایک چراغ ہے باطن میں، ہو سکتا ہے سامنے والا دیہاتی ہو، اس کا عقل مجھ سے اور آپ سے زیادہ ہو، وہ بہت اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ بات جو انہوں نے کہی ہے امام علیہ السلام کے کلام سے ملتی یا نہیں ملتی، اس کے دل میں شکوک باقی رہے، سوال باقی رہے، تو یہ دیہاتی ہونا یا ان پڑھ ہونا بے عقل ہونے کے مساوی نہیں ہے، بے عقل ہونے کے مساوی نہیں ہے، بہت سارے لوگ ان پڑھ ہیں، بہت عاقل ہیں، بہت حکیم ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی سر، قبلہ دو باتیں کروں گا. جی سر، پہلی بات یہ ہے کہ عالم اور غیر عالم کی بصیرت کبھی بھی ایک جیسی نہیں ہوتی. جتنا مرضی عقل مند بندہ ہو دنیا میں، میری بات مکمل ہونے دے، آپ نے ٹوکنا نہیں ہے. دنیا کا کوئی ایسا فیلڈ نہیں ہے، آپ کوئی فیلڈ سوچ لیں، کوئی فیلڈ دنیا کا ایسا نہیں ہے کہ جس میں اس فیلڈ کے ماہر کا موازنہ آپ ایک عام بندے سے کریں. میں تو یہ بھی بات کرتا ہوں کہ ایک پینچر لگانے والا کتنا حقیر اور کتنا مختصر کام ہے، گاڑیوں کو پینچر لگانا. جو بندہ یہ کام ریگولر کرتا ہے اس کے کام میں مہارت ہوتی ہے. میں جانتا ہوں اس تمام مرحلے کو جس کے ذریعے پینچر لگتا ہے، لیکن اگر میں لگاؤں گا اس معیار کا کام نہیں ہوگا. کیا فرق ہے؟ فرق ہے اس فیلڈ کے عالم کا اور اس فیلڈ سے ہٹے ہوئے ایک سمجھدار بندے کا. تو جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ دیہاتی بندہ حسن العیاری کو ٹوک سکتا ہے، تو آپ اس کلیے کی نفی کر رہے ہیں کہ جہاں علم جو بصیرت دیتا ہے آپ اس سے نظریں ہٹا رہے ہیں کہ ایک عالم کی بصیرت اور ایک جاہل کی بصیرت. آپ کہتے ہیں جاہل اور عالم کی بصیرت نہ صرف برابر ہے بلکہ جاہل کی بصیرت بڑھنے کا امکان ہے. دیکھیں، اگر آنکھ والا ٹھڈا کھا سکتا ہے تو اندھا لازمی ہے کہ وہ دو دگنے کم از کم ٹھڈے کھائے گا. عالم کی مثال آنکھ والے کی ہے اور عام بندے کی مثال جاہل کی ہے، یا ایسا بندہ جس کی نظر کمزور ہے. اگر جس کی بصیرت درست کام کر رہی ہے وہ اس کے ٹھوکر کھانے کا امکان ہے. زندگی میں ٹھوکر پڑتی ہے، غیر معصوم نہیں ہے. اچھا آپ جواب سن لیں بھائی، جواب سب بات آپ کی سمجھ آ گئی، اب جواب سن. میری بات پوری ہو جائے، آپ اپنی بات پوری کر چکے پوری ہو گئی بھائی، آپ کی بات نہیں ہوئی نا. دیکھیں، جو عالم علم کی بصیرت رکھتا ہے معصوم نہیں ہے، غلطی کر سکتا ہے، لیکن جو جاہل ہے، جو اندھا ہے، وہ اس کی نسبت کنفرم ہے کہ 10 گنا، کم از کم 10 گنا غلطیاں زیادہ کرے گا. یہ ہو گئی پہلی بات. میرا خیال میں اپنا مفہوم بتانے میں کامیاب ہو چکا ہوں. نمبر 2 یہ ہے، بہت آپ یہ الفاظ کا ٹویسٹ کرتے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی بس حدیث حجت ہے، بس ائمہ حجت ہیں. کس مقلد نے اس چیز کا انکار کیا ہے یا کس مجتہد نے اس کا انکار کیا کہ حدیث حجت نہیں ہے اور ائمہ حجت نہیں ہے؟ میری بات پوری ہو جائے. میں بطور مقلد یہ جانتا ہوں کہ جس عالم کی میں تقلید کرتا ہوں وہ قرآن و حدیث سے حکم نکال کے مجھے دیتا ہے. اگر میں خود وہی کام کروں گا تو میں اس کی نسبت کنفرم ہے کہ 100 گنا یا 1000 گنا زیادہ غلطیاں کروں گا. میرا اس پہ اعتماد صرف ایک معاملے میں ہے، قرآن و حدیث اور دیگر جو ماخذ ہیں شریعت کے، وہاں سے حکم نکالنے میں وہ مجھ سے زیادہ ماہر ہے. جس دن یہ بات ثابت ہو جائے کہ وہ حکم نکالنے میں قرآن مجید، احادیث اور ائمہ کو نظر انداز کرتا ہے اور اپنی پسند ناپسند مجھ پہ نافذ کرتا ہے، اسی دن وہ اس معیار سے گر جاتا ہے کہ جس معیار پہ اعتماد والا بندہ ہوتا ہے. اعتماد ختم ہو جائے گا، تقلید ختم ہو جائے گی. آپ یہ ایک بہت بڑا شبہ پیدا کرتے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ بس ہماری مانو حجت نہیں ہے نہ حدیث اور حجت نہیں ہے ائمہ. قرآن حجت ہے، حدیث حجت ہے، ائمہ حجت ہیں. مجتہد صرف ترجمان ہے، وہ ترجمانی کرتا ہے کہ قرآن و حدیث اور اہل بیت علیہ السلام اس مسئلے میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. مجھے اس پہ اعتماد ہوتا ہے، اس اعتماد کی وجہ سے میں اس کا قول لیتا ہوں، نہ کہ اس وجہ سے کہ اس کے قول کی ذاتی طور پہ کوئی اہمیت ہے. اگر اس کا قول اس کی شخصیت مجروح ہونے کی وجہ سے مجھے ناقابل قبول ہو جائے یا اس کا قول باطل ہونے کا کوئی اور، آپ موضوع سے بہت دور چلے گئے، بہت دور چلے گئے، اپنے اوریجنل سوال سے دور چلے گئے. مجھے جواب چلے گئے. آپ نے یہ بات کی ہے، آپ نے بھی یہ بات کی ہے تو میں نے کی ہے، میں نے بہت سارے باتیں کی ہیں. آپ جو ہے نا ایک شاخ سے دوسرے شاخ میں چلے گئے. میں دونوں شاخوں کا جواب دے دیتا ہوں میرے بھائی، سن لیں. پہلی بات یہ ہے کہ عوام الناس جو ہیں، عوام، ٹائمر میں آف کر دیتا ہوں کیونکہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں، آپ بیچ میں مجھ سے سوال کرتے رہیں. عوام الناس جو ہیں پاگل نہیں ہیں.
اگر کسی کے پاس عقل نہیں ہے تو اس پہ تکلیف ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تکلیف کا شرط، حلال و حرام کا شرط، ثواب و عقاب کا شرط کیا ہے؟ عقل ہے۔ عقل ہے، بات سمجھ آتی ہے تو واجبات محرمات ہے، بات نہیں سمجھ آتی تو نہ واجب ہے، نہ حرام ہے، نہ سوال ہے، نہ حساب ہے، نہ کتاب ہے۔ عالم بے شک، بلا شک، میں کس عالم کی بات کروں؟ جو محدثین علماء ہیں، جو موجودہ دور کے علماء ہیں، عواموں سے بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ میرا تجربہ ہے، میرا جو اس کی وجہ بھی ہے کیونکہ موجودہ دور کے علماء مدارس میں جاتے ہیں، مدارس میں ان کے ذہن میں ایسے واہیات بھرے جاتے ہیں کہ پھر ان کو عقل، اوکے، ان کو ان کے لیے حق کو قبول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم نے بارہا اس کو ترجمہ کیا، کیونکہ ان کے ذہن میں ایسے شبہات، ایسے واہی باتیں اور مجتہدین کی عظمت اس طرح ڈالی جاتی ہے جیسے بتوں کی عظمت ہوتی ہے نا، کفار کے لیے اس بت کا انکار کرنا، مسلمان بننے کے بعد وہ آ کے کہتے ہیں کرشنا کے متعلق برے بات نہ کرو، شیواجی کے متعلق برے بات نہ کرو۔ وہ ہندو مسلمان بن گیا، مسلمان بننے کے بعد کہتا ہے وہی، یا کرسچن جو مسلمان بن جائے اس کے بعد کہتا ہے سلیم کے خلاف تم بات نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اس کے ذہن میں ایسی باتیں بٹائی جائیں۔ تو یہ موجودہ دور کے جو علماء ہیں، عوام ان سے بہتر ہیں، یہ میرا تجربہ ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ علماء بہتر ہیں، کوئی بات اس میں نزاع نہیں، لیکن جو عالم دین روایات پڑھتا ہے، روایات میں کاوش کرتا ہے، روایت کو سمجھنے کی کوشش، بلا شک بلا ریب، بلا ریب اس کی فہم احادیث میں عوام کے مقابلے میں بہتر ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ عوام اس سے مراجعہ کرے، اسے سیکھنے کے لیے۔ لیکن میرے بھائی، عالم جتنا بھی پڑھے نا وہ معصوم نہیں بنتا، اس کا کلام حجت نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا؟ تو عوام الناس کو اللہ نے جو عقل دی ہے وہ عقل حجت ہے، چاہے وہ دیہاتی ہے، چاہے وہ بازاری ہے، چاہے وہ تاجر ہے، چاہے گھر میں بیٹی ہماری بہن ہے، تو اس کا عقل حجت ہے۔ اگر کوئی بات اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ بلا وجہ اس کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور احادیث ہمارے اس طرح نہیں ہے بھائی صاحب کہ کسی کو سمجھ تو آ ہی نہیں سکتی جی، کسی کو سمجھ آ ہی نہیں سکتی جی۔ احادیث بالخصوص حلال و حرام کے جو احادیث ہیں، ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے جو احادیث ہیں حلال و حرام کے مسائل میں، یہ کنورسیشن کی شکل میں، محاورات کی شکل میں، اور جن لوگوں نے سوال کیے ہیں وہ کون ہیں؟ عام لوگ ہیں، عوام الناس ہیں۔ وہ سوال کرتے ہیں، ائمہ اطہار علیہم السلام جواب دیتے ہیں، تو ان کو آپ کہتے ہیں کہ عوام کو سمجھ ہی نہیں سکتی، آ سکتی، صرف علماء کو سمجھ آ سکتی ہے، علماء جو بیان کریں، جو مرضی کہہ دیں، عوام پہ حجت ہوتی ہے، تو یہ ایک غلط بیانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب آپ نے کہا کہ کس عالم نے کہا قرآن و سنت حجت نہیں؟ آپ کے مراجع بالاجماع کہتے ہیں قرآن و سنت عوام کے لیے حجت نہیں ہے، بالاجماع۔ میں نے بار بار دکھا دیا، اور مجھے تعجب ہے کہ آپ کو بات کیوں نہیں سمجھ آتی، بہت واضح ہے۔ یہ کتاب ہے توضیح المسائل سیستانی صاحب کی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، اس نے یہ در لکھا بھی ہے کہ یہ مبیع الذمہ۔ یہاں پہ اس کا مسئلہ نمبر 1 جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ فروع دین میں انسان کو یا مجتہد ہونا، یا مقلد، اور یا محتاط۔ یعنی جو شخص مجتہد نہیں ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اگر کوئی شخص مجتہد، یا اس کے لیے کہ کسی مجتہد کی تقلید کرے، یا ازراہ احتیاط اپنا فریضہ یوں ادا کرے کہ سب مجتہدین کے اتباع کرے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صرف تقلید کرے۔ اور بھائی سیستانی صاحب نے کیوں فتویٰ نہیں دیا کہ عوام الناس کے لیے واجب ہے کہ علماء سے قرآن و سنت سیکھ لیں، قرآن و سنت پہ عمل کریں؟ کیوں یہ فتویٰ نہیں دیا؟ اس نے یہ آپشن تو آپ کو دیا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ 99.99% لوگ مجتہد نہیں ہیں، اور احتیاط کرنا بھی کہ سب مراجع کے فتوے پہ عمل، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اور اگر سب مراجع کے فتوے پہ عمل کریں پھر بھی انہوں نے قرآن و سنت پہ عمل نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو غیر مجتہد کے لیے کوئی آپشن ہی نہیں ہے، نہ قرآن کی آپشن ہے، نہ سنت کی آپشن ہے۔ کس کی آپشن ہے؟ صرف مجتہد کے تقلید کی آپشن ہے۔ تقلید کیا ہے؟ دینی احکامات میں تقلید کا مطلب یہ ہے کہ کسی مجتہد کے فتوے پہ عمل کیا جائے، فتوے پہ عمل کیا جائے، قرآن و سنت پہ نہیں، فتوے پہ عمل کیا جائے۔ تو ٹھیک ہے نا؟ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ کس مجتہد نے بولا کہ قرآن و سنت حجت نہیں، آپ کے سیستانی صاحب نے بولا، آپ کے سب مراجع نے ان کا اجماعی فتویٰ ہے کہ قرآن و سنت شیعہ عوام کے لیے آپشن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اور یہ ایک بہت ہی باطل بات ہے، بہت ہی غلط بات ہے۔ عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ ہمارے پاس جو حلال و حرام کی جو احادیث ہیں، جیسے اصول دین کے احادیث ہیں، یہ بہت واضح الدلالہ ہیں۔ ان کو اگر کوئی آپ کو بیان کرے، شرح دے، تو آپ سمجھ جاتے ہیں، اس طرح نہیں کہ سمجھ نہیں آتی۔ اگر کوئی ایسی حدیث آ جاتی ہے کہ کبھی آپ کے دل میں سوال رہ جاتا ہے، بالکل آپ کو حق ہے کہ سوال کریں، عالم سے سوال کریں، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ عالم نے یہ کہا ہے تو یہ آپ کے لیے حجت ہے، یہ نہیں ہے بھائی، یہ دین میں نہیں ہے۔ حجیت کسی کا
کلام فیس ویلیو صرف کہ اس شخص کا کلام ہے اس لیے حجت ہو، یہ صرف معصومین علیہ السلام کے لیے. مجتہدین کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا کلام مجتہد کا فتویٰ حجت ہے، یہ کفر محض ہے اور یہ باطل ہے. اب آپ کہیں گے کہ بھائی آپ نے خود اللہ صاحب کہا ہے کہ بھائی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے جو احادیث ہیں ان کا سمجھنا بڑا مشکل ہے. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ سب احادیث سمجھنا آسان ہے؟ بھائی صاحب میرے عزیز، ظہور کے احادیث ان کا تطبیق کرنا، میں نے پہلے بھی آپ نے پوچھا تھا، میں نے آپ کو جواب دیا تھا. بعض احادیث ہیں نا وہ حلال و حرام میں بھی ہے کہ وہ ان کا سمجھنا بھی مشکل ہے. وہ بعض احادیث ہیں، بعض احادیث تفسیر میں ہیں، بعض احادیث عقائد میں ہیں، بعض احادیث ظہور کے احادیث، ان کے الفاظ ایسے ہیں کہ ان کا سمجھنا مشکل ہے، ان میں ابہام ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ احادیث جو مبہم ہیں اس لحاظ سے، چاہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے متعلق ہو، چاہے تفسیر میں ہو، چاہے توحید میں ہو، چاہے عصمت ائمہ علیہ السلام کے الفاظ میں ابہام ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ جس میں ابہام ہے وہ مجتہد کے لیے بھی مبہم ہے، سب کے لیے مبہم ہے. وہ احادیث جن میں ابہام نہیں ہے، چاہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے متعلق ہو، چاہے حلال و حرام میں ہو، چاہے امامت کے مسائل، چاہے سیرت تفسیر میں ہو، اگر وہ انسان کو سمجھ آ سکتی ہے تو عام آدمی کو بھی سمجھ آ سکتی ہے، بشرط یہ کہ عام آدمی کے لیے ہم ایکسپلین کر دیں، سمجھ آ جاتی کہ امام علیہ السلام نے یہ فرمایا. اگر اس شخص کو یہ شک ہے، مخاطب کو شک ہے کہ اس آدمی نے صحیح ترجمہ کیا نہیں کیا، دوسرے عالم سے ویریفائی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب علماء بہت سارے محدثین ہوں گے، لوگ احادیث بیان کریں گے تو عام آدمی کو بخوبی ابھی کیونکہ امامت کے مسائل میں عوام میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ اتنے لوگ بیان کرتے ہیں. بھائی حدیث کی کتاب تو 98% لوگ تو نہیں پڑھتے نا. امامت کے مسائل وہ ان میں احادیث ہی کے روح سے ان کے عقائد سے ہی بن گئے، یا حدیث عقائد سے کیوں سے ہی بن گئے؟ کیونکہ اتنے لوگ بیان کرتے ہیں. اگر کسی کے دل میں شبہ، ایک عالم دوسرے تیسرے سے پوچھتا ہے، شبہ برطرف ہو جاتا ہے. تو عرض ہے تو بعض احادیث ظہور کے متعلق ایسے ہیں میرے محترم ناظرین کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس زمانے کی بات ہو رہی ہے. یہ مثلا مشرق سے ایک آگ نظر آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ حدیث کے الفاظ واضح ہیں، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے مشرق کی جانب سے ایک آگ نظر. اب یہ آگ کس طرح ہوگا؟ یہ آگ کوئی دھماکہ ہے، یہ آگ کوئی جنگل کی آگ ہے، یہ آگ کوئی مثلا کوئی آتش فشاں ہے، یہ کسی آسمانی آگ ہے؟ ہمیں نہیں معلوم. ہمیں ان کا سمجھنا، کیونکہ ایسی چیز ہو کہ مشرق کی طرف سے بہت بڑا آگ نظر آ جائے نا، ہمیں اس کا واضح مطالعہ نہیں، جب یہ واقع ہوگا ہمیں سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کے جو احادیث ہیں، اگر کچھ احادیث میں وہ ہم نے کہا کہ ظہور امام عصر علیہ السلام کے متعلق جو احادیث ہے ان کا بعض کا سمجھنا یا بعض ان کی تطبیق کرنا کہ کس زمانے کی بات، اس میں مشکل ہے. تو وہ اس طرح نہیں کہ وہ مجتہدین کو سمجھ آ جاتا ہے، عوام کو نہیں. وہ سب کے لیے مشکل ہے، بلکہ مجتہدین کے تو ویسے بھی وہ پیدل ہیں حدیث سمجھنے میں. تو عرض یہ ہے میرے بھائی، اب آپ کے لیے بھائی صاحب، کیونکہ دو اور لوگ بھی منتظر ہیں گفتگو کے، تو آپ جو ہیں مختصر کر لیں اپنا کلام تاکہ میں دوسرے کالر کو لے لوں. 5 منٹ آپ بات کریں بھائی صاحب. قبلہ نہیں، آپ کی جو بات میں نکات ہے وہ سارے میں ایڈریس کر لوں، 5 منٹ میں اللہ کرے ہو جائیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی باتوں میں اتنے تضادات ہیں، اگر وقت کافی ہونا آپ کے ایک ایک جملے کو دیڑا جا سکتا ہے، آپ کے ایک ایک جملے میں سے باطل بات نکالی جا سکتی ہے. سب سے پہلے دیکھیں، آپ قرآن مجید کی ایک آیت سے واقف نہیں ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جاننے والا عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہے. آپ قرآن مجید کی وائلیشن کرتے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک پینڈو بھی عقل والا ہو سکتا ہے اور وہ دین کے احکام کو زیادہ استنباط کر سکتا ہے. پینڈو کے عاقل ہونے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بہت زیادہ تیز و ترار ہو سکتا ہے. علماء عموماً ہوتے بھی سادہ لو ہیں. علماء کی نسبت ایک گاؤں والا انتہائی چست و چلاک اور شاطر ہو سکتا ہے، لیکن علم کی فیلڈ میں بالکل بات میں آپ کو موافق ہوں، بات پوری ہو جائے، میں موافق ہوں آپ کی بات کی. اللہ آپ کو جزا دے گا، خاموشی سے سنا کریں مہمان کی بھی. دیکھیں، آپ کا یہ کہنا ایسا ہی ہے جیسے آپ یہ کہیں کہ پینڈو اگر چاہے تو وہ خلا میں جانے والا یا مریخ پہ جانے والا راکٹ بنا سکتا ہے، کیونکہ سائنسدانوں نے بنا لیا. سائنسدان بھی انسان ہے، پینڈو بھی انسان ہے. پینڈو کا 1000 دفعہ پیدا ہونا پڑے گا، سائنس پڑھنی پڑے گی، پھر وہ راکٹ بنا سکے گا. آپ قرآن مجید کی آیت کی وائلیشن کرتے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ علم والا اور بغیر علم والے یہ دونوں برابر ہیں، بلکہ جو بغیر علم والا ہے وہ آگے ہے. نمبر 1. نمبر 2، آپ کہتے ہیں کہ عوام جو ہیں وہ بعض دفعہ بہتر ہیں علماء سے. تو یہ ظاہر ہے یہ آپ کا تعصب ہے، اس میں تو کوئی دو رائے یا سوچنے سمجھنے والی بات ہی نہیں ہے. آپ نے بھی خود اعتراف کیا، آپ نے خود کہا کہ علماء سادہ ہوتے ہیں اور پھر گاؤں والے اسے تیز ہو سکتے ہیں، آپ نے بھی خود بولا. ساتھ میں فیلڈ کا بھی تو چناؤ کرنا ہے نا. میں نے ساتھ میں علم کی قید لگائی ہے. بالکل میں آپ کے موافق ہوں بھائی. علماء کیونکہ حدیث نہیں پڑھتے ہیں، عوام حدیث پڑھتے ہیں، عوام زیادہ عالم ہیں، عوام زیادہ عالم ہے علماء سے. اچھے میزبان ہونے کا بھی اجر حاصل کرتے ہیں. اچھا میزبان ہونا ایک اچھی بات ہے.
جو شاطر پینڈو ہے نا وہ راکٹ نہیں بنا سکتا. شاطر ہونا اور ہے، راکٹ بنانے کے لیے کسی اور شاطر مولوی بھی راکٹ نہیں بنا سکتا بھائی. شاطر مولوی سیستانی بھی راکٹ نہیں بنا سکتا بھائی. یہ آپ کا نا بہت بڑا نقص ہے. آپ کو یہ چیز ہم سے سیکھنی چاہیے کہ گفتگو کیسے ہوتی ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ احادیث سمجھ نہیں آ سکتی، تو اس کا میں نے کافی تفصیلی اتفاق سے جواب دیا، وہ شاید آپ تک پہنچا ہوگا. دیکھیں ناسخ و منسوخ اور محکم و متشابہ کا فیصلہ کرنا یہ آپ کے جتنے مقلدین ہیں ان بیچاروں کی بھی اوقات نہیں ہے. وجہ یہ کہ عام بندے اس بارے میں فیصلہ کریں کہ کون سی ناسخ ہے، کون سی منسوخ، کون سی محکم ہے، کون سی متشابہ. تو جب آپ اس چیز پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ احادیث سمجھ نہیں آتی، تو آپ اصل معاملے کو نہیں سمجھ رہے ہوتے. آپ اتنا تعصب میں چلے گئے آگے کہ علمی بات نہیں رہتی آپ کی. میں تمام آپ کے پوائنٹس ڈسکس کر لوں. ایک سوال ایک سوال پوائنٹ نکل آئیں گے. ایک سوال نوٹ کر لیں، میں نے بھی مہربانی کرو ایک سوال ابھی ٹائم ہے نا، ابھی ایک مہربانی کرو. کیا فتاوا میں ناسخ منسوخ محکم متشابہ عام خاص نہیں ہے؟ ہو سکتے ہیں. ہاں وہ عوام کو سمجھ آ سکتے ہیں نا. مرجے کے اپنے فتوا نسخ کرے وہ لوگوں کو سمجھ آ سکتی ہے. عام و خاص اگر فتوے میں ہو، مطلق مقید فتوے میں ہو، بھائی محکم متشابہ فتوہ وہ عوام سمجھ سکتے ہیں، لیکن حدیث میں ہو تو سمجھ نہیں آ سکتی. یہ ہمیں سمجھا دیں. نہیں یہ میں سمجھاتا ہوں نا. دیکھیں فتوے میں ناسخ و منسوخ ہوتا ہے تب جب جو مفتی ہے، جو مجتہد ہے، اس کے علم میں کچھ ترقی ہوتی ہے، وہ اپنے سابقہ کسی فتوے سے رجوع کرتا ہے. نیکسٹ جب تک فتویٰ عوام تک نہیں پہنچتا تو اس کے سابقہ فتوے پہ عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک غلط لیکن وہ فتویٰ غلط تھا نا، وہ سابقہ غلط تھا، وہ کیسے صحیح ہے جب وہ غلط ہی تھا؟ اس پہ عمل کیوں صحیح ہے اس پہ؟ اس لیے عمل ٹھیک ہے. لیکن بہرحال سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ بھائی اگر عوام کو فتووں میں ناسخ و منسوخ وغیرہ 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 سمجھ آ سکتا ہے کہ اگر ان کو ایکسپلین کریں بھائی کہ یہ سابقہ فتویٰ یہ نیا فتویٰ ہے، سابقہ فتوے پہ عمل نہ کرو، نئے فتوے پہ عمل کرو. اگر یہ لوگوں کو فتوے کے متعلق سمجھ آ سکتا ہے، وہ دیہات کے لوگ جو عربی نہیں پڑھ سکتے، اردو بھی نہیں، پنجابی نہیں پڑھ سکتے، ان کو اگر آپ ایک دفعہ کہہ دینا کہ وہ فتویٰ ختم ہو گیا بھائی، وہ مرجع نے اپنی رائے چینج کی ہے، وہ سمجھ، تو یہ حدیث میں کیوں نہیں سمجھ آ سکتی؟ اگر ہم لوگوں کو بتا دیں کہ یہ حدیث جو آپ نے پکڑ لی ہے نا بھائی صاحب، یہ حدیث یہ منسوخ ہو چکا ہے، یہ کیوں نہیں لوگ سمجھ سکتے ہیں اس کو؟ حدیث فتوے میں تو سمجھ سکتے ہیں. سادی بات ہے. ابھی آپ توجہ سے غور سے سنیں. جو فتویٰ ہے نا وہ کتاب میں اگلے ایڈیشن میں واضح طور پہ لکھ کے آتا ہے کہ سابقہ فتوے سے اب یہ فرق پڑ چکا ہے. ہنسنے کی طرف توجہ رکھیں لیکن سننے کی طرف. حدیث جو ہے جب تک کوئی عالم، کوئی علم والا عام بندے کو نہیں بتائے گا، اسے حدیث کا نہیں پتا چلے گا کہ یہ ناسخ ہے اور یہ منسوخ ہے. اور جب بتائے گا نا تو پتہ چلے گا نا، جب بتائے گا نا تو عام آدمی تو وہ فتوے کی کتاب بھی نہیں پڑھ سکتا نا، فتوے کی کتاب تو عام آدمی بھی نہیں پڑھ سکتا نا. فتوے کی کتاب جو آپ کہتے ہیں عالم جب بتائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ فتویٰ ناسخ، تو یہی حدیث میں بھی چلتا ہے نا بھائی. حدیث میں بھی جب عالم، عوام تو حدیث تو نہیں پڑھ سکتے. پہلی بات ہے وہ عالم نے غلطی کی ہے کہ منسوخ حدیث لوگوں کو سنا دی اس نے، ٹھیک ہے، وہ جب یا اس نے ترجمہ جو کیا ترجمہ کے نیچے لکھ دیتا کہ منسوخ ہے، اس نے غلطی کی، اس نے نہیں لکھا. اب اگر نہیں لکھا، بعد میں اس نے بتا دیا بھائی یہ منسوخ ہے، تو کیوں لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکتی؟ سمجھ گئے نا آپ اس بدیہی بات پہ آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں گفتگو کا سلیقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے چلا جائے. آپ نے سابقہ گفتگو میں بھی بہت زیادہ وائلیشن کی تھی، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بندہ آداب گفتگو کو دیکھے گا نا، وہ آپ کی ایک بات صحیح تھی پورے پچھلے مناظرے میں. سوال کا جواب دیں. میں اپنی بے ادبی کا بڑا آپ سے عذر چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، آپ سوال کا جواب ایگزیکٹلی دے دیں. بسم اللہ. ایک مجھے غیر ذرا موضوع سے ہٹ کے بات کرنے دیں. سابقہ گفتگو میں نے آپ کی ایک بات کو درست پایا، وہ یہ کہ جب آپ نے فرمایا تھا کہ اس گفتگو میں ایک عالم ہے، جب آپ نے کہا تھا نا تو کون سا علم والا ہے، تو کون سا اہل علم میں سے آ گیا، تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اہل علم ہیں. تو میں یہ ایگری کرتا ہوں کہ اس گفتگو میں ایک اہل علم تھا، اور وہ تھا جو گفتگو کے آداب کو ملوز خاطر رکھ رہا تھا. میں نے آپ سے معذرت چاہیے نا، میں نے تو کہہ دیا کہ میں جاہل ترین آدمی ہوں بھائی، میں یہ عالم فاضل ہے، میں جاہل ہوں. میں ان سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ ناسخ منسوخ کے متعلق ان کا جو ارشاد ہے، سوال دوبارہ تکرار نہیں کرتا، اس سوال کا جواب دیں مجھے، ڈانٹنے کے بجائے کہ آپ بڑے جاہل ہیں، یہ بڑے عالم ہیں، اور بھائی اس کا جواب دے دیں پلیز. میں نے ڈانٹ قبول کر دی بھائی، مذمت آپ کی بجائے میں تو اس سے مجھے گالی دے دو، میں اس کا بھی مستحق شاید ہوں. سوال کا جواب دے دو. بسم اللہ. میرا اس وقت مقصد ڈانٹنا نہیں ہے، میرا یہ مقصد ہے کہ سوال کا جواب نہیں دے گا. انداز گفتگو میں بہتری لے آئیں. اب میرا انداز گفتگو گاربیج، ٹریش، کچرا، تم یہ مجھے بتاؤ، آپ مجھے بتائیں نا، سوال کا جواب دے دو. ہاں جی، آپ اچھی طرح غور سے سنیں. حدیثیں جو ہیں ناسخ و منسوخ وہ دونوں بیک وقت موجود ہیں. نمبر 1
فتوا جو ہے وہ بیک وقت موجود نہیں ہے. کیوں بیک وقت موجود نہیں ہے؟ یہ پہلے سے طے ہے. اللہ کے بندے میں بات پوری کر لوں نا, اب آپ کی دلیلیں ختم ہو جائیں گی. اور جب نیا فتوا آ جاتا ہے تو پرانا فتوا کہاں چلا جاتا ہے؟ ہوا میں غائب ہو جاتا ہے. وہ بھی تو کتابوں میں موجود ہے نا, وہ بھی تو کتاب میں موجود ہے. وہ بھائی نیا فتوا جب آ جاتا ہے تو پرانے کتابوں کو جن ہڑپ لا جاتے ہیں, یا وہ بھی ہوتا ہے عوام میں موجود ہوتے ہیں؟ میرے جان, اچھا ایک اور سوال آپ سے پوچھتا ہوں, اس کو چھوڑ دیں. سنیں بس, اور بات مجھے کرنے دیں. چلیں بس آپ خاموشی سے سنیں. دیکھیں, مقلد یہ جانتا ہے کہ اس کا مجتہد غیر معصوم ہے. آپ جو لوگوں کو بتاتے ہیں نا یہ مجتہد غیر معصوم ہے, یہ معصومین نہیں ہے, یہ ہر مقلد کو معلوم ہے. ہر مقلد کا اپنے مجتہد سے تقاضا یہ نہیں ہے کہ وہ ہر فتویٰ مجھے صحیح چاہیے. مقلد کا مجتہد سے غلط فتوا بھی قبول ہے ہمیں, ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہدایت اور غیر ہدایت مکس کر کے ہمیں دے دیں بھائی, مکس. یہ آپ کی بات نا, اب آپ کو پتہ ہے کہ بات آپ کے ہاتھ سے نکل رہی ہے, لہٰذا آپ نا بار بار بیچ میں, پنجابی میں کہتے ہیں لچ تل رہے ہیں, ایسا نہ کریں. دیکھیں, مقلد جانتا ہے کہ چونکہ مجتہد غیر معصوم ہے اس سے غلطی ہو سکتی ہے, لہٰذا مقلد کا تقاضا مجتہد سے یہ نہیں ہے کہ مجھے ہر حال میں 100% صحیح فتویٰ چاہیے. مقلد کا مجتہد سے تقاضا یہ ہے کہ وہ فتویٰ دیتے وقت اپنی تمام تر توانائی استعمال کرے گا قرآن و حدیث سمجھنے میں. اچھا, کیوں وہ یہ کہتا ہے؟ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر یہی کام میں کروں گا تو میں بہت زیادہ غلطی کروں گا. اگر عالم 10 مسئلوں کے بعد ایک غلطی کرتا ہے, آپ جب سیستانی صاحب کے فتوے پہ عمل کر رہے ہیں تو آپ کو یقین ہے کہ آپ بہت ساری باتوں پر خلاف حکم اللہ عمل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ آپ کو یقین ہے؟ نہیں, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کا تقاضا ہی یہی ہے کہ یہ سب صحیح نہیں ہے, آپ کا توقع یہ ہے کہ وہ سب صحیح نہیں ہے. یعنی اس نے 2000-5000 فتوے دے دیے, آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بہت سارے فتوے خلاف حکم اللہ, خلاف فرمان اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام موجود ہیں, اور آپ اس پہ عمل دن رات زندگی اسی پہ گزر جاتی ہے. یہ آپ کی نکالی موشگافیاں ہیں. یہ آپ نے بھی کہا ہے بھائی, آپ نے یہ کہا کہ ہمارا توقع نہیں ہے کہ اس کی سب باتیں صحیح ہوں. اس کا پتہ یہ چلا نا کہ آپ کو بخوبی اطمینان ہے کہ آپ جس راستے پہ جا رہے ہیں آپ بہت سارے باتوں میں اللہ کا مخالفت کر رہے ہیں, احکام الہی کی مخالفت کر رہے ہیں. بطلان ہے کہ آپ مہمان کی بات کو پورا ہونے نہیں دیتے اور اس میں سے اپنا موقف نکال لیتے ہیں, جو کہ سراسر ناانصافی پہ مبنی ہوتا ہے. اور بھائی آپ اگر ہم اس کو جانے دیں نا پھر آپ کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے نا. آپ ہر کلمہ باطل کہہ رہے ہیں, ہر اگلا جملہ آپ کا باطل ہے. آپ نے بہت ساری باتیں کہی تھی, میں نے نوٹ کی ہوئی ہیں. آپ مجھ سے زیادہ مناظرے کرتے ہیں, آپ مجھ سے زیادہ گفتگو کرتے ہیں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ. چلیں بھائی, میرے سوال کا جواب. اچھا میں ایک اور سوال اجازت ہے ایک اور سوال کروں آپ سے؟ نہیں, پہلے میں پہلا جواب دے لوں نا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس سوال کا جواب موجود ہے اور اللہ صاحب یہ جواب دیں گے بھائی, یہ جواب دیں گے جی. مقلد جو ہے اس کے ذہن میں یہ ہے کہ امکان غلطی کا اپنی جگہ موجود ہے, ساتھ میں وہ یہ جانتا ہے کہ اس غلطی کے امکان کے باوجود مجتہد اپنی سی پوری کوشش کر چکا ہے. بس یہ 2 چیزیں کافی ہیں. کافی ہیں. حدیث کہاں ہے؟ حدیث اس کی کہاں ہے؟ حدیث اس کی کہاں ہے؟ کس نے بولا یہ؟ اسی بات کی حدیث اس کی کہاں دلیل ہے؟ اسی کی دلیل, اسی بات کی حدیث کہاں ہے؟ کہ اہل بیت علیہ السلام نے کہا کہ ہماری کلام چھوڑ دو, ہماری کلام پہ عمل نہ کرو, کسی اور کے کلام جس میں مکس ہے, حق و باطل مکس ہے, اس پہ عمل کرو. اس نے کوشش کر دی تو باطل بھی صحیح ہو گیا, اس کا حجت ہو گیا, اس کی باطل بھی حجت ہو گیا. یہ کہاں پہ لکھا؟ بات بہت زیادہ واضح ہو چکی ہے. ہماری حدیث, ہماری روایات, قرآن سنت کو چھوڑ دو, کسی غیر معصوم کا کلام مکس ہے بھائی, حق و باطل کا, اس پہ عمل کرو, وہ سب صحیح ہے بھائی, اس تمہارے عمل حساب کتاب نہیں لیں گے. یہ کب بولا انہوں نے؟ ابھی آپ حوصلے سے سنیں, اس میں آپ کی بھی نا غلط بات آ رہی ہے بیچ میں. میں نے جتنا جواب دے دیا ہے نا وہ اہل عقل کے لیے بہت کافی ہے. مقلد کے نقطہ نظر سے میں نے بتا دیا ہے کہ چونکہ مجتہد غیر معصوم ہے, غلطی کا امکان اپنی جگہ موجود ہے, لیکن یہ غلطی وہ غلطی ہوگی کہ جو اپنی سی پوری کوشش کر لینے کے بعد ہوئی ہے, اور یہ بھی امکان ہے, لازم نہیں ہے. عین ممکن ہے کہ توضیح میں سب کے سب مسئلے قرآن و حدیث کے مطابق ہوں, لیکن نہ میں دعویٰ آپس میں اختلاف کیوں کرتے ہیں پھر؟ آپس میں اختلاف کیوں کرتے ہیں کہ سب کے سب قرآن کے وہ موافق ہے؟ آپ کے جو عالم ہے, کوئی عالم ہے, سیستانی, دونوں اپنے زمانے کے عالم میں آپس میں اختلافات ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ سب یہ خود سیستانی یہ کہتا ہے یہ سب کے سب قرآن کے مقابل ہے. سیستانی کا فتویٰ دکھاؤ, یہ سب کے سب میرے فتوے. اگر میں یا تو سماعت کا مسئلہ ہے قبلہ, یا آپ بات کو سن کے جان بوجھ کے سمجھنا نہیں چاہ رہے. کہاں سے لازم آیا کہ فتوے میں اگر میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ امکان اختلاف نہ ہو تو آپ کہیں یہ لازم ہو گیا؟
साबित करो कि अब इख्तलाफ नहीं है। अगर जब एक मैं बात कहता पे हूं देखे भाई, गलती हो मैं आपसे सकती है, एक सवाल करता हूं, नाज़िम की तरफ ले जाती हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं भाई साहब, एक चीज नूर है, हमें 100% यकीन है या हक है, वो कुरान और सुन्नत है। एक चीज आप खुद कह रहे हैं कि एहतिमाल है कि ये सही है, एहतिमाल ये गलत है, ठीक है ना, और खुद मुजतहिद भी नहीं कहता कि मुझे यकीन है 100% सही है। आप वो जो खालिस है, जो नूर है, जो 100% ही सही है, जिसको अल्लाह ने इसीलिए भेजा कि हम उसकी इत्तिबा करें, और फरमाया भी बार बार कि इसी की इत्तिबा करो, किसी और की इत्तिबा ना करो, उसको छोड़कर वो जो मिक्स है, जो खुद कह रहे हैं मिक्स है, आपको बातिल की मिक्स, उसकी क्यों इत्तिबा कर रहे हैं? ये कौन सा अक्ल है भाई? मैं अभी आपको बताता हूँ, ये कौन आपने सा दीन टोकना है? नहीं है। मैं आपको मैं जवाब देता हूँ, आपने टोकना नहीं है। सबसे पहले मौला अलैहिस्सलाम की हदीस है, अल काफी में मौजूद है, उन्होंने रावियों की 4 किस्में बताई हैं। आपको तो हदीस समझ नहीं आ सकती ना, आप वो हदीस ना छोड़ें, आपको हदीस नहीं समझ आ सकती, आपको हदीस नहीं समझ, वो हदीस ना छोड़ें, हदीस को पढ़ना ही नहीं आपने। हदीस जब आप समझ ही नहीं सकते जी, आपको कहां से पता है हदीस मनसूख नहीं है? और ये कहां से पता है ये हदीस में मुहकम मुतशाबे आम खास नहीं है? आप तो मुझसे जो नई बात की है ना, अभी आपने जो नई बात की है, आप अपना हदीस का दरवाजा तो तुमने अपने लिए बंद कर दिया ना, बंद कर दिया आपने खुद, क्या दिया हदीस में वो नासिख मनसूख है, मैं समझ ही नहीं आ सकती जी। हदीस जब समझ ही नहीं सकते तो हदीस कोट क्यों कर रहे हैं? अच्छा मुझे एक और नया सवाल करने दो भाई, भाई साहब, और अहादीस मासूमीन पढ़ के गुफ्तगू करने का सलीका सीखा? अब भाई मैंने कुछ नहीं, मुझे कुछ आता ही नहीं है। फाजिल तो आप है ना, मुझे सवाल करने दो ना, आप फाजिल हैं, मुहक्किक हैं भाई, मुझे करने दो। जब मेरा जवाब चल रहा है तो आप सवाल नोट करके रखें ना, तो मजीद सवाल करना है ना। कौन सा तरीका है कि एक सवाल मुझे पता, वो सवाल नहीं आता ना जवाब, जब हमें पता चला कि आपको नहीं आता, नया सवाल कर दिया, ये आपका समझ बहुत पुराना तरीका है, ये गलत तरीका है, इसमें चेंज लाएं। अल्लाह साहब, अब आपके जवाब समझ चुके हैं ना, दूसरा जब जवाब समझ चुके हैं ना, नया जवाब, नया सवाल करने दो। ना, ये ऐसा जवाब आएगा अगर आप में इंसाफ हुआ, चले भाई, चले सवाल नहीं करेंगे। चले भाई, ये समझा देगा कि भाई हदीस इनको कैसे, ये मुजतहिद नहीं है, इनको हदीस कैसे समझ आती है? बिस्मिल्लाह जी। अब आपने खामोशी से सुनना है। मौला अलैहिस्सलाम की काफी में हदीस मौजूद है, उन्होंने कहा रावियों की 4 किस्में हैं। अगर अवाम जानती है कि रावियों की वो 4 कौन सी किस्में हैं, तो फिर इम्कान है कि शायद वो इन किस्मों के ऊपर अमल करते हुए, इनको तलाश करते हुए कामयाबी तक पहुंच जाए। उसके अलावा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की हदीस है कि हमारी अहादीस कुरान मजीद की तरह हैं, मोहकम भी हैं, मुतशाबे भी हैं। हमारी मुतशाबे अहादीस को हमारी मोहकम अहादीस की तरफ पलटाओ और मुतशाबे हाथ से बचो ताकि गुमराह ना हो जाओ। जिस बंदे को ये पता है कि मोहकम और मुतशाबा हदीस कौन सी है, वो फर्क कर सकता है, वो आए हदीस पढ़े। फिर तो इमाम आपके खिदमत में मैं अर्ज करूं, फिर शुरू इमरान भाई, कभी तो असूल की बात कर लिया करें, कभी तो तरीके से चल लिया करें। आप सुन लेना, आप सुन ले, मैं उस हदीस के मुताल्लिक कि इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रवात के 4 किस्में, आप सुन लें। नहीं सुन ले, अभी सुन ले, अभी नक़द जवाब ले लेना भाई, नक़द जवाब ले लो, अभी मैं भूल जाऊंगा ना भाई। नक़द करना ये फरारी इमरान भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, आपने हदीस गलत कोट की ना, और हदीस गलत कोट की है ना, तो मुखालिफ की बोलती बंद कर देता है, आपको पता होना चाहिए। हदीस आपने गलत कोट किया ना, आप सुन लेना भाई, सुन लेना मेरे अजीज। जवाब मुकम्मल ही नहीं हुआ। चलो जवाब दे, मेरा जवाब मुकम्मल नहीं हुआ। देखिए, मोमिन की ये निशानी है, आइमा अलैहिस्सलाम के असहाब इस शान के थे कि वो मुखालिफिन की सुनते थे और खामोश हो सके सुनते थे, और फिर जब बोलते तो सुन लेना भाई, हमारी भी सुन लेना भाई, तो हमारी क्यों नहीं सुन रहे आप? बोलते ही जा रहे हैं, हमें बोलने की इजाजत ही नहीं देते, हमें सुन लेते भाई। अभी आपने हदीस कोट किया है, उससे इससे पहले एक मेरा हिस्सा होता है, आप उसमें से 10 सवाल निकाल के रख देते हैं, ये गलत बात है। ये तो यही तो आप आलिम हैं, मैं मुझे तो कुछ आता नहीं, सीखना चाहता हूँ ना आपसे। और रुवात के मुतालिक आवाम को पता ही ना चले कि साहब का गुफ्तगू क्या हुई है। रुवात के मुतालिक मैं आपका अर्ज करूं भाई साहब, ना एक प्लीज, ये नहीं चलेगा, प्लीज 30 सेकंड मुझे टाइम दे, प्लीज 30 सेकंड, 15 सेकंड लिख के रखें। चले मैंने लिखा है, आप भी लिखें। ओके, लिखें। मौला अलैहिस्सलाम की हदीस है, अल काफी में रावियों की 4 किस्में हैं। हसन अल अय्यारी साहब के जो मुकल्लिदीन जानते हैं कि रावियों की वो 4 किस्में कौन सी हैं, उन्हें शायद कामयाबी मिल जाए ये फैसला करने में कि हम तक जो रिवायत पहुंच रही है वो इन 4 रावियों में से किस रावी की है। नंबर 1। और गलत कह रहे हो भाई। इमाम रज़ा, मुझे कहने देना, अब हम सुन रही है, मुझे कहने दें। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की हदीस है कि हमारी अहादीस कुरान मजीद की मानिंद है, मोहकम भी हैं, मुतशाबे भी हैं। हमारी मुतशाबे अहादीस को मोहकम की तरफ पलटाओ। अब जिस बंदे को मालूम है कि मोहकम और मुतशाबा किस बला का नाम है,
جس کو معلوم ہے کہ کون سے وہ اصول ہیں جس کی وجہ سے روایت کو محکم کہا جاتا ہے، وہ کون سے اصول ہیں جس کی وجہ سے متشابہ کہا جاتا ہے، وہ آئے شوق پورا کرے محقق ہونے کا۔ پھر امام علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس نے ناسخ و منسوخ کو پہچانے بغیر فتویٰ دیا وہ خود بھی ہلاک ہوا، دوسروں کو بھی ہلاک کیا۔ حسن العری صاحب کے جن مقلدین کو پتہ ہے کہ کون سی حدیث ناسخ ہے، کون سی حدیث منسوخ ہے، وہ آئے، وہ اپنا شوق پورا کرے مجتہد بننے کا۔ لیکن جس بندے کی اوقات اتنی نہیں ہے، نہ وہ 4 راویوں کی قسمیں جانتا ہے، نہ وہ محکم و متشابہ جانتا ہے، نہ وہ ناسخ و منسوخ جانتا ہے، اور یہ تو میں نے ابھی 3 چیپٹر لیے ہیں، 3 چیپٹرز کے نام لیے ہیں۔ وہ راملی صاحب سے میں نے سابقہ گفتگو میں 20 چیپٹر گنوائے تھے احادیث کی چھان پھٹک کے، اور اس کے باوجود وہ راملی صاحب نے کہا تھا کہ اس کے علاوہ قرائن کثیرہ مزید ہیں۔ تو جب یہ صورتحال ہو، ہم 20 کو چھوڑتے ہیں، ہم قرائن کثیرہ کو چھوڑتے ہیں۔ حسن العری صاحب کے مقلدین میں سے جس اتنی اوقات ہے کہ وہ ان 3 ابواب میں ٹانگ اڑا سکے، وہ فیصلہ کرے کہ ہاں میں حدیث سمجھوں گا اور میں خود جو مسئلے کا جو استنباط کروں گا، ٹھیک ہے کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ مجھے اجازت دیں، آپ مجھے اجازت دیں، اب مجھے بس میں زیادہ نہیں کہوں گا، مجھے 1 منٹ، بس 1 منٹ، آپ کنٹینیو کریں، بس مجھے 1-2 منٹ بات کرنے دو بھائی۔ انہوں نے جو فرمایا کہ روات کے 4 قسمیں ہیں بھائی، امیر المؤمنین علیہ السلام مخالفین کے روات اور اپنے درمیان، رسول پاک ان کے زمانے میں جو مخالف تھے، صحابہ تھے اور تابعین تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احادیث نقل کر رہے تھے، ان کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ اور چوتھے قسم وہ خود ہیں بھائی، چوتھے قسم وہ خود ہیں۔ یہ شیعہ روات کے متعلق بات نہیں ہو رہی، یہ بات انہوں نے غلط نکالی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، ان کے علماء بھی نہیں سمجھتے اس حدیث کو، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام شیعہ راویوں کی بات نہیں کر رہے تھے، وہ اپنا قیاس کر رہے تھے، اس زمانے میں جو صحابہ اور تابعین حدیث نقل کر رہے تھے ان کا قیاس کر رہے، اور چوتھا وہ خود ہیں، اس میں چوتھا جو راوی ہے خود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ شیعہ روات کے متعلق یہ تقسیم نہیں ہے، یہ کیونکہ اس کا چوتھا جو ہے وہ خود امام معصوم علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نفی ہے صحابہ کی اور تابعین جو اہل بیت علیہ السلام سے منحرف تھے، وہ حدیث نقل کرتے تھے، وہ فتوے دیتے تھے، ان کی رد ہے، اور لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے پاس آ جاؤ، اہل بیت علیہ السلام کے پاس آ جاؤ۔ تو یہ بالکل آپ کے کلام سے اجنبی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ حدیث میں لکھا ہے کہ جو ناسخ و منسوخ پہ کو جانے بغیر احادیث پہ عمل کرے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ بالکل ہمارا بھی ہے، جو فتوے کے متعلق بھی آپ کا یہ حکم ہے نا، جو ناسخ و منسوخ فتوے کو نہ سمجھے اس پہ عمل کرے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کا بھی یہی موقف ہے۔ آپ سے سوال یہ تھا کہ بھئی عالم دین جو وہ عوام جو نہ توضیح المسائل پڑھ سکتے ہیں، نہ وہ منہاج الصالحین وغیرہ کچھ نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے نا، ان کو ایک فتویٰ سکھا دیا گیا، اب سیستانی صاحب کو پتہ چل گیا کہ میں نے غلطی کی ہے، اب اس کا فتویٰ نسخ ہو جاتا ہے، یا اس کا ایک فتویٰ ایسا ہے جو کتاب میں محکم نہیں لکھا، متشابہ لکھا، اس کا مفہوم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اس کا اگر عالم شرح دیتا ہے، آپ کے محلے کا عالم یا سیستانی صاحب کے وکیل شرح دیتے ہیں کہ بھائی یہ فتویٰ نسخ ہو چکا ہے، نیا فتویٰ یہ اس پہ عمل کرو، یا یہ فتویٰ جو ہے اس کا متشابہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، دوسرے فتاووں کی روح سے اس کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ اچھا، اگر یہ لوگوں کو حدیث کے فتوے کے متعلق اگر علماء سمجھا دیں، عوام سمجھ سکتے ہیں، تو اگر یہی بات احادیث کے متعلق لوگوں کو سمجھایا جائے، لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ کیوں نہیں؟ یہ ہم نے سوال آپ سے کی ہے، آپ نے جواب دینے کی کوشش کی، سب کو پتہ چل گیا کہ آپ جواب نہیں دے سکے، آپ کی بات بالکل باطل ہے، اور آپ نے جو قیاس آرائیاں کیا وہ اس سے کسی کو تسلی نہیں۔ اب میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے، بھائی صاحب آپ نے کہا کہ آپ پنچری کا کام کرتے ہیں، اور آپ کا علم جو ہے پنچر کے معاملے میں یا گاڑیوں کے معاملے میں عام عوام سے زیادہ ہے، بالکل میں مانتا ہوں جی، آپ میکینک ہیں، آپ اپنے شاپ میں بیٹھے ہیں، کوئی آدمی آتا ہے، بھائی گاڑی لے کے آتا ہے ٹویوٹا، اس نے تو پنچری کا کام تو کبھی نہیں کیا، وہ پنچر مین نہیں ہے، وہ مثلاً وہ گیئر باکس وغیرہ کچھ نہیں جانتا، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ اس کے پاس جاتے ہیں، آپ جو مرضی اس کو سنائیں وہ قبول کرتا ہے، آپ کی کلام اس پہ حجت ہے۔ وہ گاڑی آ کے کیا بھائی گاڑی نہیں چل رہا، گاڑی سے آواز آ رہی ہے، گاڑی میں ٹائر پنچر ہے، اب آپ اس کو جو مرضی سنا دیں، اس کے کوئی کہتا ہے دنیا میں، یا وہ جو بات آپ کو وہ صحیح لگے گی وہ مانے گا نا، کیونکہ آپ کے انداز بیان سے، آپ کے شواہد قرائن سے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی واقعی آدمی جو کہہ رہے گیئر باکس خراب، اگر اس کو شک ہے آپ کی گفتار پر، کیا وہ دوسرے میکینک کے پاس نہیں جائے گا؟ ابھی میں اپنی گاڑی لے جاتا ہوں ایک آدمی کے پاس، ٹھیک ہے نا، میکینک کہتا ہے کہ بھائی آپ کا گیئر باکس خراب ہے، ٹرانسمیشن جو ہے چینج کرنے کی ضرورت ہے، مجھے تو ٹرانسمیشن زندگی میں نے نہیں کھولی بھائی، مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ٹرانسمیشن خراب ہوتی ہے، مثلا اس کے سمٹمز کیا ہیں، مجھے اگر یقین نہیں آیا تو میں کیا کرتا ہوں، میں دوسرے میکینک کے پاس جاؤں گا، دوسرا میکینک نے بھی اگر یہی کہہ دیا تو مجھے یقین ہو جائے گا پہلا میکینک والا صحیح کہہ رہا،
ٹھیک ہے نا. اگر دوسرے میکینک نے کہہ دیا کہ نہیں بھائی یہ پرابلم تو کچھ اور ہے، پھر میں دیکھ لوں گا، مجھے یقین آتا ہے، اس کے بعد پہ یہ نہیں آتا. اور بھائی آپ نے مرجے کو حجت بنا دیا ہے. اس کی مثال دی کہ بھائی سب لوگ علم ایک جیسے نہیں ہوتے، لا یستوی الذین یعلمون والذین، میں نے کب کہا یستوی الذین ہو یعلمون. چکا، اب آپ بات آگے چلے بڑھا رہے ہیں، اس کو چلے بھائی آپ بھائی صاحب آپ نے دیکھیں بھائی، آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا کہ کیوں، کس طرح آپ حق و باطل، آپ کو جب پتا ہے کہ اس کے توضیح میں حق و باطل مکس ہے. جو جواب دیا نا، لڑ کے جواب دیا، میرا میزبان نہیں چاہ رہا تھا کہ میں جواب دوں. چلے اس بات کا جواب دے دیں بھائی، کیا جب آپ کو یقین ہے مجتہد کے کتاب میں حق و باطل مکس ہے، اس پہ آپ کس نے اجازت دی کہ حق و باطل کے مکسچر پہ آپ عمل کریں؟ اس کا جواب دے دیں. حق و باطل مکس ہے بھائی ان کے کتاب میں، مجتہدین کے فتووں میں. ان کو پتا ہے کہ 5000 فتووں میں سے بہت سارے فتوے حکم اللہ کے خلاف ہیں. آپ مجھے دے دیں موقع، اب چائے انجوائے کریں. آپ کی ٹیم نے چائے دی ہے، ختم ہو گئی، چائے پیئیں آپ سنائیں، ہم چائے پینے کے لیے ادھر توڑیاں ہیں. کسی بہانے خاموش تو ہونا، میں تو چائے کے بہانے آپ کو خاموش کر رہا ہوں، کسی بہانے تو خاموش ہونا آپ. بھائی آپ صحیح بات کر رہے ہیں نا، آپ عقل کی بات کریں، ہم بالکل خاموش ہو جائیں. میں اتنی صحیح بات کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے بولنے نہیں دیتے، آپ بیچ میں دخل اندازی کرتے ہیں کہ اس کی صحیح بات مکمل وہ آپ کی پرابلم یہی ہے، وہ آپ کی غلط فہمی تو وہم ہے. کتنی صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بول نہیں دیں. اور بھائی آپ بتائیں نا سوال کے جواب، جب آپ کو پتہ ہی ہے، اور پتہ ہی ہے کہ اس کتاب میں حق و باطل مکس ہے، اس پہ کیوں آپ عمل کر رہے ہیں؟ آپ کی بات سن لی، میں ایک دفعہ میں سن لیتا ہوں، آپ کو بار بار کہنا پڑتا ہے کہ ٹوکے نا. دیکھیں آپ نے جو حضرت السلام کی حدیث کے بارے میں جتنی بھی شرح کی نا، ہم اس کو ردی مانتے ہیں. آپ خود کہتے ہیں کہ اگر کسی کی ہوئی شرح کو انسان درست نہ سمجھے تو اٹھا کے پھینکے. میں آپ کی شرح کو دیوار پہ مارتا ہوں، یہ غلط ہے. مولا علیہ السلام نے کہا ہے کہ تم تک خبر لانے والے لوگ 4 قسم کے ہیں، اور انہوں نے 4 قسمیں بتائیں. انہوں نے نہیں کہا کہ چوتھی قسم کا میں ہوں. جماعت یہ میں مانتا ہوں کہ چوتھی قسم سب سے اعلیٰ اہل بیت علیہ السلام ہے، لیکن ان تک قید کر دینا یہ آپ کی رائے، آپ کی شرح ہمیں منظور نہیں ہے. یہ شرح مغالطے میں مبنی ہے. حدیث کو اچھی طرح پڑھو پھر. اور جب آپ کو حدیث سمجھ ہی نہیں آتی، اور جب آپ خود کہہ رہے ہیں آپ کو حدیث سمجھ ہی نہیں آ سکتی، تو آپ کیوں کسی سے مخالفت کر رہے ہیں کہ حدیث کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں اب یہ وہ بات آئی ہے کہ آپ نے بالکل نہیں بولنا. یہ سب سے اہم بات ہے. سابقہ گفتگو میں نے اب حسن علی صاحب، اگر آپ مومن ہیں آپ نے خاموش ہو کے سننا ہے جب تک میرا یہ جواب مکمل نہ ہو جائے. چلے بھائی میں آپ کو 5 منٹ دیتا ہوں، میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا بھائی. 5 منٹ آپ کے، بسم اللہ. ٹھیک ہے، جو مرضی کریں. بہت ہیں. ہاں ٹھیک ہے، 5 منٹ بہت ہیں. دیکھیں ناظرین، سابقہ گفتگو میں نے اپنے بھائی کو کہا تھا کہ مسلمات قسم سے دلیل لانا یہ مناظرے کا پہلا اصول ہے، اور یہ اتنا روشن اصول ہے کہ اس کو مناظرے کا یونیورسل لا کہا جا سکتا ہے. آپ کسی غیر مسلم سے بات کریں، آپ ناصبی سے بات کریں، آپ کسی بھی مذہب کے بندے سے بات کریں، اگر آپ اس کو اس کے اصولوں کے مطابق دلیل دے رہے ہیں تو آپ احسن ترین دلیل دے رہے ہیں. اگر آپ کسی کرسچن کو قرآن سے دلیل دیں گے وہ نہیں مانے گا، لیکن اگر آپ اس کو توریت سے دلیل دیں گے تو اس کے ماننا اس پہ واجب ہوگا. تو یہ جو صاحب ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بندے کہتے ہیں ہمیں حدیث سمجھ نہیں آتی، حالانکہ ان کا یہ کہنا غلط ہے، یہ مغالطے میں مبنی ہے، یہ دھوکہ دیتے ہیں. لیکن ہم وقتی طور پہ مانتے ہیں. ہم نے وقتی طور پہ مان لیا کہ بھائی سمجھ آتی ہے تو عمل کرو، پھر سمجھ آتی ہے تو عمل کرو. نہیں خاموش ہوا گیا نا، نہیں خاموش ہوا گیا. 5 منٹ دیے اور خاموش نہیں ہوا گیا. ایک سیکنڈ بولا ضرورت تو نہیں بولا. سمجھ آتی ہے تو عمل کرو پھر. زیادہ فیل ہے. آپ کی طبیعت میں اتنی چیزیں ہیں جو مومنانہ شان کے اتنی خلاف ہیں کہ آپ وہاں ٹھہر نہیں سکتے. 5 منٹ دیا اور نہیں خاموش ہوا گیا 5 منٹ. دیکھیں بھائی 1 سیکنڈ بولا نا میں نے، سمجھ آتی ہے تو عمل کرو. پھر بول پڑا یہ میرا میزبان، نہیں خاموش ہوا جاتا اس سے. جب بات آئے نا اس کے خلاف، چلو 6 منٹ لے لو بھائی، 6 منٹ لے لو. میرے بھائی 6 منٹ لے لو. میرے بھائی کچھ خدا کا خوف کرو یار، کچھ خدا کا خوف کرو. سمجھ میزبان ہونے کے ناطے تھوڑا سا اپنا دل کشادہ رکھو. مہمان کو یہ موقع دیا کرو کہ وہ تمہاری بات کاٹے. مہمان کو موقع دیا کرو، نہ کہ خود بدسونی کیا کرو. ٹھیک ہے بھائی، آپ بات کریں. اس بات کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے کہ مسلمات قسم سے دلیل لانا یہ مناظرے کی اولین بات ہے. یہ یونیورسل لا میں کہتا ہوں اسے مناظرے کا. جو شخص اس بات کو نہیں مانتا وہ انتہائی ضدی اور انتہائی حق سے بھاگنے والا ہے. اگر کسی بندے کو کہا جائے کہ بھائی میں تجھے تیرے اصول سے دلیل دوں گا، اگر وہ انصاف پہ چلنے والا ہے، ایک رتی بھی اس میں انصاف کی ہے، وہ اس دلیل سے نہیں بھاگے گا. میں نے اپنے بھائی کو پچھلے مناظرے میں بھی یہ دلیل دی تھی کہ بھائی اول تو تمہارا یہ الزام غلط ہے کہ یہ لوگ حدیث کو نہیں مانتے، لیکن بالفرض ہم مان لیتے ہیں تمہارا یہ الزام، وقتی طور پہ تمہیں خوش کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے مان لیا تمہارا الزام، لیکن تم تو حدیث مانتے ہو. تمہیں جب حدیث پیش کی جائے تو تم کس منہ سے انکار کر سکتے ہو؟
یہ میرا بھائی اس مناظرے کے یونیورسل لا کو بھی نہیں مانتا. اگر اب کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بندہ آ کے حسن العیاری صاحب کو تقلید منوا سکتا ہے تو وہ بے وقوفوں کی جنت میں رہتا ہے، کیونکہ یہ حسن العیاری صاحب اس اصول کو نہیں مانتے کہ جس کو نہ ماننے کا کام صرف ایک بے وقوف یا ضدی انسان کر سکتا ہے. لیکن میرا یہ بھائی کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، اور مجال ہے کہ جو اس کے مقلدین کو سمجھ آئے. ابھی میرے 3 منٹ رہتے ہیں، میں نے بہت ایک اہم بات کہہ دی. جس حسن العیاری کے جس مقلد کو یہ بات سمجھ آ جائے گی وہ انسان بن جائے گا. ابھی میرے پاس جو ٹائم ہے وہ میں استعمال کر دوں. انہوں نے جو کہا نا کہ سیستانی صاحب نے توضیح میں لکھا ہے کہ قرآن و حدیث حجت نہیں ہے، جتنے حوالے دکھائے آپ کو کہیں یہ عبارت نظر آئی؟ سارا ان کا مغالطہ دھوکہ اور شرح تھی، اور شرح کو میں اٹھا کے دیوار پہ مارتا ہوں. مجھے توضیح میں وہ لفظ دکھاؤ. اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے تو توضیح میں یہ لفظ ہونے چاہیے کہ قرآن و حدیث حجت نہیں ہوتی. تم نے وہ اپنی ایک عبارت پڑھی، اس میں اپنا مطلب ٹھوکا اور بتایا کہ یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ وکیل جو ہے وہ بھی تو ناسخ و منسوخ بتاتا ہے. تو میرے بھائی جب تم حدیث کا ناسخ و منسوخ بتاؤ گے نا تو تمہارا مقلد تمہاری تقلید کر رہا ہوگا ناسخ و منسوخ میں. اس کو اپنی عقل ہوتی تو وہ خود کیوں نہ فیصلہ کرتا کہ کون سی ناسخ ہے کون سی منسوخ. جب تم اس کو شرح دو گے ناسخ و منسوخ کی، جب تم اس کو شرح دو گے محکم و متشابہ کی، جب تم اس کو شرح دو گے 4 راویوں میں سے 4 راویوں کا تو اللہ کیا تمہیں بھی نہیں پتا میرے بھائی. تمہیں اس حدیث کو سمجھنا چاہیے، میرے پاس بیٹھ کے سمجھنا چاہیے. لیکن ان لوگوں کو یہ نہیں پتا، اور حسن العیاری صاحب بتائیں گے کہ بھی یہ باتیں ایسے ایسے ہوتی ہیں. وہ حسن العیاری صاحب کے مقلد ہیں اس معاملے میں، وہ نہ سمجھے کہ وہ محقق ہیں. مختصر بات یہ ہے کہ یہ میرا بھائی صرف ایک طرح اپنی بات منوا سکتا ہے، وہ یہ کہ مہمان آئے وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے، پھر میرا یہ بھائی بولتا رہے، غلط عبارتیں پڑھے، غلط مطلب ان کے بنائے، غلط شرح دے اور کہے کہ لو جی میں نے ثابت کر دیا. یہ جو آنے والا ہے یہ کچھ ثابت کر سکا. ختم ہے بھائی. 1 منٹ مزید ہے آپ کے پاس، 2 منٹ مزید لے لو، بولتے چلو. ختم ہو گیا بھائی، ان کی بات ختم. مزید ہے وہاں آپ میں بولو. ایک یا دو علامہ جملے، صاحب اب بولو. 1 یا 2 جملے. وہ یہ کہ میں الحمدللہ مومن ہوں. میں نے 5 منٹ کا ٹائم لیا تھا، جب 5 منٹ پورے ہوئے تو میں انسانوں کی طرح خاموش ہو گیا. بولیں آپ. مومن سچ بولتا ہے نا، سچی باتیں کہتا ہے. آپ حق کیوں قبول نہیں کرتے؟ مومن ہے تو حق کو کیوں قبول نہیں کرتے؟ چلیں بھائی، میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے. آپ ایک دفعہ کہتے ہیں حدیث سمجھ نہیں آتی کیونکہ حدیث میں ناسخ منسوخ ہے، پھر کہتے ہیں حدیث سمجھ آتی ہے. ہم نے کبھی نہیں بولا حدیث نہیں سمجھ آتی. تو حدیث نہیں اگر سمجھ آتی ہے تو تم نے کیوں بولا کہ حدیث میں محکم متشابہ ہے، ناسخ منسوخ ہے، فلان ہے؟ وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. یہ میں نے نہیں بولا. اگر سمجھ آتی ہے تو وہ اپنا پہلے والا باتیں واپس لے لو، ٹھیک ہے نا. اگر سمجھ نہیں آتی تو ابھی کیوں کہہ رہا ہو کہ سمجھ آتی ہے؟ اگر سمجھ آتی ہے تو حدیث پہ عمل کرو نا، حدیث پہ عمل کرو، چھوڑو سیستانی بلوچستانی صاحب کو. پھر آپ نے کہا کہ اگر وکیل ناسخ و منسوخ بتاتا ہے، حوالے نہیں دیے، میں نے ائمہ کی حدیثیں بتائی ہیں. اب آپ ائمہ کی حدیثوں کا بھی سیستانی آپ نے کہا کہ اگر عالم دین بتا دے لوگوں کو کہ یہ فلان حدیث منسوخ ہے. مجید کا حوالہ دیا ہے، میں نے احادیث دی ہیں اور میں نے اگلی بات کی ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر عالم دین لوگوں کو بتائے کہ یہ آیا قرآن کا منسوخ ہے یا یہ حدیث منسوخ ہے، وہ فلان حدیث ناسخ ہے، تو یہ تو پہلی بات ہے. ناسخ منسوخ حدیث میں نہایت کم ہے، ٹھیک ہے. اب مان لیتے ہیں اگر کسی عالم نے بتا دیا تو وہ عالم کی تقلید ہو جاتی ہے. اور بھائی جب وکیل بتاتا ہے تو وکیل کی تقلید کیوں نہیں ہوتی؟ ناسخ منسوخ جب وکیل بتاتا ہے. بہرحال ہمیں تو تقلید سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تقلید وکیل کی تقلید کا قائل آپ نہیں ہونا، وکیل کے تقلید کے قائل آپ تو مرجع کے تقلید کے قائل ہو. تو کسی نے بولا کہ وکیل کی تقلید ہوتی ہے، وہ تو کسی نے کوئی نہیں کہتا نا. تو جب آپ آ جاتے ہو نا حدیث پر تو وہاں پہ پہنچ جاتے ہو. اللہ تعالیٰ کے رب ہونے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ والدین رب نہ ہوں. اگر مجتہد کی میں تقلید کر رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے میں کسی اور کی تقلید نہیں کر سکتا. میں اچھا اب یہ اب نئی بات آ گئی بھائی، او بھائی اب نئی بات آ گئی ان کی کہ یہ جو ہے ہر لوگوں کی تقلید کرتا ہوں، لیکن وکلاء کی بھی تقلید ہوتی ہے. وکلاء کے بغیر دلیل کیا ہے؟ وکلاء کے بھی اقوال بے فی نفسہا حجت ہے. بھائی آپ کو مبارک ہو، آپ کے دنیا میں لاکھوں امام ہیں، ہمارے صرف 12 امام ہیں، صرف 12 کے اقوال حجت ہیں. آپ کے پاس ہر ایک اتنے وکیل ہیں سیستانی اور سب رشتہ دار ہیں. مزے کی بات یہ ہے سیستانی صاحب کے جو سب، اب بھائی سن لو نا، یہ سیستانی بلوچستانی کے الفاظ ہیں، امام میرے ہیں میرے. بھائی آپ کے امام ہے نا سیستانی بلوچستانی صاحب. اور سن لو نا بھائی، اب امام نہیں ہے، اس نے کہا یہ سیستانی بلوچستانی. ہاں سیستانی بلوچستانی صاحب، سن لا، سیستانی بلوچستانی صاحب جو ہے نا اس کے وکلاء اس کے سب دماد ہیں.
اس کے داماد سیستانی صاحب، کیونکہ جو بے اختیار جو وہ کلا ہے نا، اس کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے. اس کے جو اصلی اختیارات والے ہیں سب دنیا کے افسق فساق اس کے داماد ہیں، موضوع پہ فاسق ترین افراد اس کے داماد ہیں، سب سے اس سے زیادہ اور سب اس سے اختیارات. لبنان میں اس کا داماد ہے، ایران میں، عراق میں اور نجف میں افسق. بلوچستانی، یار معاف کرو، اس ایران کے صوبے کا نام سیستان نہیں ہے، سیستان بلوچستان ہے. وہ سیستانی اگر ہے تو بلوچستانی بھی ہے نا. وہ نام ہو بلوچستان، مریخ سریارہ مریخ کا نام ہو بلوچستان، میری بلا سے میں نے تو بھائی میں آپ کے امام. اچھی بات ہے، تھینک یو سر، تھینک یو عمران صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور لوگ منتظر ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب انہوں نے یہ طریقہ شروع کیا کہ وہ کل آپ کی تقلید ہوتی ہے. بھائی تقلید کیا ہے کہ بغیر دلیل کی کسی کے بات کو مان لینا. وہ کلا بھی جو ہے ان پہ اللہ کے حجت ہو گئے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے، میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ بھائی جب آپ کو پتہ ہے کہ اس کتاب میں حق و باطل مکس ہیں توضیح میں، تو آپ اس پہ کیوں عمل کر. اس کا جواب دینے کی انہوں نے جواب دے دی، اس کی جواب دی اس کی انہوں نے. سوال تو یہ تھا ان سے، کہتا مجھے 5 منٹ دے دو، 7 منٹ اس کو دے دی.